مختصراً تفسیر کچھ اس طریقے سے ہے کہ قوم سمود کے پیغمبر کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا، قدیم ترین اقوام میں سے ہے، جو حجاز و شام کے درمیان کوہستانی علاقے میں رہتی ہے یہ قوم، کیونکہ یہ قوم جو تھی یہ بہت ہی مالدار قوم تھی اور بہت ہی خوشباش قوم تھی، ان کے یہاں زراعت بھی بہترین ہوا کرتی تھی، اور قوم سمود جو ہے جس مقام پہ رہا کرتی تھی وہ حجاز و شام کے بیچ میں ایک کوہستانی علاقہ ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ وہ قوم آباد تھی۔ آج بھی اس کے آثار پائے جاتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے ان لوگوں نے اپنے محل کو، یعنی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے بہترین محل انہوں نے جو تیار کیے تھے وہ آج بھی اسی طریقے سے بالکل کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن چاروں طرف صرف اور صرف اس قوم کی بربادی کی جو تصویر ہے وہ چھائی ہوئی ہے کہ وہ جگہ ویران پڑی ہوئی ہے، اور اس قوم کے بڑے بڑے محلات آج بھی اسی طرح سے کھڑے ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو، پتھروں کو تراش کے جو اپنا محل ان لوگوں نے بنایا تھا، اپنا گھر جو بنایا تھا۔ تو وہ علاقہ جو ہے آج بھی ایک عبرتناک جگہ ہے کہ یہ اسی سرکش قوم کا علاقہ ہے کہ جس نے جناب صالح علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی تھی، اور سرکشوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ پروردگار عالم نے بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو ان کی زندگی بہت ہی خوشحال تھی، ان کی زمینیں آباد اور ہموار میدان تھا، زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی کے لیے بہترین اور عمدہ مٹی موجود تھی، شان و شوکت والے محلات اور مضبوط مستحکم گھر رکھتے تھے، اور آج بھی اتنے مستحکم ان کے گھر ہیں، مضبوط گھر ہے کہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں، لوگ ایز اے ٹورسٹ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے گھروں کو آج بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پر شکر الہی کے بجائے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی تھیں تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ شکر الہی کے بجائے وہ لوگ سرکشی کیا کرتے تھے، اور اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑے، یعنی کہ انہیں جھٹلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور آیات الہی کا مذاق اڑایا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی بجلی کے ذریعے انہیں نابود کر دیا۔ اور قوم سمود کا بدبخت ترین انسان قدار بن سالف تھا، جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا۔ تفسیر برہان میں ابن عباس سے منقول ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کے جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو قاتل تھا، جس نے مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگائی تھی، تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا اسی قدار کی نسل سے تھا، اور دونوں کا قصہ بھی ایک جیسا ہے کہ قدار بن سالف رباب نامی عورت کے عشق میں گرفتار ہو کے ناقہ صالح کا قاتل بنا، اور عبد الرحمن ابن ملجم قطام ملعونہ نامی ایک عورت کے عشق میں حضرت علی علیہ السلام کا قاتل ہوا۔ اور جس طرح سے پروردگار عالم نے اس سورہ میں متنبع کرایا ہے قوم قریش کو کہ وہ سرکشی سے باز آ جائیں اور اپنے نبی کی پیروی کریں وہ لوگ، اور تقوی الہی اختیار کریں، برے کاموں کو چھوڑ دیں اور نیکی کا راستہ اپنائیں۔ بہت ہی بہترین انداز میں اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کے علاوہ خداوند کریم نے متعدد قسمیں بھی کھائی ہیں، اور اس سورہ کی بہت سی فضیلت ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ سورہ کی تلاوت کرتا رہے۔